من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کبھی جان بچانا فرض ہوتا ہے اور کبھی جان دینا فرض ہو جاتا ہے. محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے اور اتفاق سے آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے. اور یہ بھی اتفاق ہے روایات کے مطابق آج ہی یعنی جمعہ کے دن قیامت آنے والی. وہ قیامت تو اس وقت پر آئے گی جس کا علم اللہ اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن ایک قیامت سن 61 ہجری میں گزر چکی. اس قیامت کا نام ہے کربلا. چودہ 1400 سال گزر گئے. کتنے بادشاہ تخت پر بیٹھے اور اتر گئے. کتنے سلطان موت کی آغوش میں چلے گئے. کتنے واقعات تاریخ میں آئے مگر بھلا دیے گئے. کتنی شخصیتیں ابھری خلدم حیات میں اور زیست کی موجوں میں بہہ گئی. لیکن ان سارے واقعات میں کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو آج تک اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہر خاندان کے بچے کے دل میں زندہ. جب وہ تاریخ زندہ ہے تو اس تاریخ کو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے بھی بلا شک و شبہ زندہ.
نہ ہم زندگی دے سکتے ہیں نہ زندگی لے سکتے ہیں. زندگی دینے والا بھی پروردگار ہے، زندگی لینے والا بھی. کچھ لوگ ہیں جن کو موت آتی ہے تو بس موت آتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے موت بھی دیا، پھر موت کے بعد زندگی بھی دی. لوگوں کو معلوم نہ ہونے سے بھٹک جاتے تھے، بحث کا دروازہ کھل جاتا، آپس میں مناظرے ہوتے، تو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کی زندگی کا ثبوت قرآن میں رکھ دیا جائے. قرآن سے بڑھ کر کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی حجت ایک مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. بات مسلمان کی ہو رہی، مطلب مومن کی ہو رہی ہے. وہ مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے، اسی پہ جیتا ہے، اسی پہ مرتا. جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اللہ مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. اب دنیا بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہے، تو دنیا سوال کرتی ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کی حیات کا انداز کیا ہے، وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے سانس لیتے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہاری جیسی ان کو زندگی نہیں دی، بلکہ ان کو خاص زندگی دی ہے جس کو تم سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں سکتے. وہ ایسی حیات ہے. ہم نے عرض کیا کہ پروردگار ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنا مادہ حیات نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن مجید میں زندگی کی مثالیں رکھ دی. اگر کوئی صحیح قرآن شریف کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کی آیتوں میں غور کرتا ہے، اللہ تعالی نے ایک پیغمبر کو جن کا نام حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو سلا دیا، یعنی ان پر نیند طاری کر دی اللہ. وہ سو گئے اور جب سو کر اٹھے تو اللہ پاک نے ان سے یہ سوال فرمایا کہ پیغمبر کتنی تو آپ سوئے، آپ کے سونے کا وقفہ کیا تھا، آپ بتائیے. تو پیغمبر نے عرض کیا پروردگارا دن کا کچھ حصہ شاید میں نے سویا ہے. اس وقت جو ماحول تھا، اس وقت جو فضائیں تھی، وہ یہی بتاتی تھی کہ دن کا کچھ حصہ گزرا ہے.
اللہ پاک نے فرمایا کہ پیغمبر نہیں، دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آپ 100 سال سو کر اٹھے۔ دوسری مثال دقیانوس بادشاہ کے دور میں کچھ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا، جان بچانا فرض ہو جاتا ہے، ایمان بھی بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک بہت بلند والا پہاڑ کے غار میں چلے تاکہ وہاں کوئی پہنچ نہ سکے۔ وہاں جب وہ گئے تو پھر اللہ نے بھی ان کی حفاظت کے انتظام فرمائے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری فرمائی۔ سنانے والا بھی اللہ ہے، اٹھانے والا بھی، سلانے والا بھی اللہ، اٹھانے والا بھی اللہ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی مسلمانوں کو؟ لوریاں سنتے ہوئے مت سو، گانے بجاتے ہوئے مت آرام کرو، بلکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، دعا پڑھ کے سو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام پہ جیتا ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ میں سو جاتا ہوں تیرے نام پہ نہیں، بلکہ اموتو کا لفظ ہے، مات یموت سے اموتو میں مرتا ہوں، وہ احیا میں زندہ ہوتا ہوں۔ تو اس کے نام سے آپ غور فرمائیے، جب آپ اللہ کے نام پہ مرتے ہیں اور اللہ کے نام سے زندہ ہوتے ہیں تو کیا اہل بیت اللہ کے نام پہ زندہ نہیں رہ سکتے؟ یقیناً رہ سکتے۔ پھر آپ مومن کو یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور صبح جب اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے زندہ اٹھایا، کہ نیند میں نہیں اٹھا لیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو وہ لوگ کتنے تھے؟ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے تھے، وہ 5 یا 6 تھے، 7واں ان کے ساتھ کتا تھا، ان کا کتے کا ذکر بھی آ گیا قرآن مجید میں۔ نیک لوگوں کے ساتھ اگر جانور بھی رہتے ہیں تو ان کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہم ہو جائیں تو کیا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا؟ جانور کی مثال اللہ تعالیٰ دے کر سمجھا رہا ہے۔ اب جانور کی مثال بھی کوئی نہ سمجھے تو جانور سے بدتر ہی کہا جا سکتا ہے۔ جانور میں بھی وہ جانور جس کو کتا کہا گیا، جس کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا، جس کی نجاست اتنی بری ہے کہ 7 سمندر کے پانی سے بھی دھویا جائے تو پاک نہ ہو، نجس ہی نجس رہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ سلا دیا۔ تو نیند طاری کرنے والا بھی اللہ ہے، ہم نہیں سوتے، اللہ کے حکم سے نیند آتی ہے۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ جاگتا ہی رہتا ہے۔ سنتن کے معنی اونگ کے ہیں، نوم کے معنی نیند کے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں نیند بھی اچھی ہے، مگر نیند سے ایک اور اچھی چیز آ گئی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ نماز سے نماز توڑ جاؤ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی سلا دیا. اب کتنا سلایا, کتنی مدت تھی, وہ بھی جب اٹھے تو محسوس کرنے لگے کہ دن کا کچھ حصہ. لیکن یہ بھی قرآن شریف میں آیا ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں, آپس میں خالی بحث و مباحثہ کرتے رہتے کہ ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کی مثال اپنے سے نہ لیجیے جی, ان کا معاملہ الگ تھا. وہ ایمان کے پکے تھے, کلمے میں مضبوط تھے, اللہ سے محبت کرنے والے تھے. اور ہمارا تو کیا حال ہے, آج کے حالات اخبارات خود بتا رہے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں دوستوں, جب وہ اٹھ گئے تو پھر اللہ نے بتایا دنیا والوں کو یہ کتنی دیر سوئے. کہا 300 سال سے زیادہ یہ غار کے اندر سوئے. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ کہف پڑھیے قرآن مجید میں, اس کے اندر آپ کو ملے گا. اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر مسلمان رہنے کا سوال ہی نہیں, آٹومیٹیکلی آپ مسلمان کی لسٹ سے خارج ہو گئے. تو جب اللہ تعالی اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے تو شہداء کربلا کو بھی اب بھی اٹھا سکتا ہے. ان کی زندگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اس سے پہلے ایک مشہور آیت ہے, لوگوں تم کو زیبا نہیں ہے, تمہاری زبان اس لائق نہیں ہے, تم اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ کہو جو تمہارے شاعری شان نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, اپنی گردن کو کٹا دیا, کوئی زر دیتا ہے, کوئی در دیتا ہے. اہل بیت وہ ہیں نہ زر دیتے ہیں نہ در دیتے ہیں بلکہ اپنے پورا گھر دیتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ہے, یہ ان کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا, اے لوگوں زبان سنبھال کے رکھو, اس زبان کو اپنی گرفت میں رکھو, بے قابو ہونے نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے تو پھر تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, تمہارا برا خاتمہ ہوگا. تو برے خاتمے سے گویا اللہ نے ہم کو بچا لیا. کس کو مردہ مت کہو, وہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے, مار دیے گئے, گھر بار کو جنہوں نے لٹا دیا, اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کر دیا, اس لیے کہ ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ تم چاہے کتنی ترقی کر لو, کتنا ہی تمہارا علم معراج پر چلے جائے, کتنی ہی میڈیکل سائنس تمہاری معراج پر چلی جائے, لیکن ان شہیدوں کی زندگی کا تصور کرنا تمہارے چھوٹے سے ذہن کا کام نہیں. جہاں تمہارا سارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے. جہاں تمہاری ساری سائنس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی حیات کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, اس دنیا کے علم سے ہم شہیدوں کی زندگی کا اندازہ قائم نہیں کر سکتے. اللہ نے پہلے ہی پابند کر, اس کے باوجود بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر کیا جہنم چھوٹی موٹی ہے؟ نہیں. جتنی جنت اللہ نے وسیع بنائی ہے اتنی ہی جہنم بھی بہت بڑی ہے, اس کی آگ بھی بہت بڑی اور اتنی ہے کہ بتایا گیا کہ اس کا ایک شعلہ 7 سمندروں میں بجھا کر اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا جل کر بھسم ہو جائے. ایسی خطرناک آتش دوزخ ہے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام پر زبان پر پابندی لگائے گا, زبان کو کنٹرول میں رکھو. آج ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے,
کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. گالیاں تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہو گئی ہے. صبح اٹھے تو گالی، اور شام ہو تو گالی، دوپہر ہو تو گالی. ارے مسلمان کی زبان گالی کے نہیں بنی ہے میرے بھائی. مسلمان کی زبان تو اللہ کی تعریف کے لیے بنی ہے. مسلمان کی زبان کا مقصد تلاوت قرآن ہے. اپنی زندگی اپنی زبان پر نگاہ ڈالیے اور سوچئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے، اس لیے الحمدللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، سبحان اللہ کہو. اگر کوئی تمہارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو انا للہ کہو. اگر کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو ماشاء اللہ کہو. تو میرے عزیزوں دوستو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہی تعلیم تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طبق میں کھجور لے کر آیا. عرب کا میوہ کھجور ہی ہوتا تھا. کئی قسم کے ہوتے تھے مگر ایک کھجور ہی ہوتا تھا. دوسرے میووں کا وہاں تصور نہیں تھا، جھاڑ نہیں ہوتے. بہرحال جب لے کے آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن کی حالت میں، بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، امام حسین نے ہاتھ ڈالا اس طبق میں کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈالے. اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور انگلی ڈال کے نکال دیا امام حسین کے منہ سے. ارشاد فرمایا کہ صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے. مطلب کیا ہوا؟ امام حسین کے ذریعے سرکار بتا رہے مومنوں، تمہارا منہ حلال کے لقمے کے لیے بنا گیا ہے، حرام کے لقمے کے لیے نہیں. یہ تعلیم امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں. کہ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے برادر اکبر جن کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، جمعہ کا دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دونوں صاحبزادے دوڑتے ہوئے آئے. جب دوڑتے ہوئے آئے تو سرکار نے ان کو دیکھا تو ان دونوں کے لیے آپ منبر سے اتر گئے. یہ صرف سرکار کے لیے روا ہے، دنیا کی کسی خطیب کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ منبر سے اتر جاتا ہے تو پھر خطبہ اس کا ناقص، ادھورا، نامکمل ہو جاتا. خطبے میں عزیزان محترم ایک قسم کا فاصلہ آ جاتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ جائے تو پھر خطبے سے نیچے نہ اتر، یعنی وہ تمام کام جو خطبے کے خلاف ہو وہ خطیب کو جائز نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ سرکار منبر سے اتر رہے ہیں، حالانکہ خطبہ ہو رہا ہے. خطبہ کے وقت تو خطیب منبر پر رہتا ہے، لیکن سرکار اتر آخر کس لیے اتر رہے ہیں؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام حسن امام حسین دوڑتے. سرکار نے دونوں کو اٹھا لیا، ایک طرف امام حسن کو بٹھایا، ایک طرف امام حسین کو بٹھایا، خود ارشاد فرمایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہزادے کے اہل بیت ایسے ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتایا کہ اہل بیت کا احترام، بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام ایسے کیا جاتا ہے. یہ تو خطبہ تھا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی حالت میں نہیں ہے بلکہ نماز پڑھ رہے، اور نماز میں بھی رکوع کی حالت میں نہیں ہے بلکہ سجدے کی حالت میں. سجدہ یہ شعور بندگی کی علامت، سجدہ غلامی کی علامت، سجدہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سجدہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. جب فرعون کے جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا
تو سب رسیاں ان کی سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، لکڑی تھی، کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دیجئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ جتنے سانپ میدان میں نے سب کو نگل لیا۔ میں نے کسی کا جادو نہیں چل سکا۔ جب یہ منظر ان اپنے وقت کے بڑے بڑے سامریوں نے، جادوگروں نے دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گر کے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اے فرعون ہم تو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو یہ سجدہ وہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے پتلا بنا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ یعنی آدم علیہ السلام کی عظمت بتانا تھا کہ تم کہہ رہے تھے فتنہ کرے گا، نہیں فتنہ نہیں کرے گا بلکہ جا کر دنیا میں دین کو پھیلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب انہوں نے دیکھا، اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا بیٹا جانے پیدر یہ خواب کسی سے نہ کہنا ورنہ تمہارے بھائی دشمن ہو جائیں گے۔ ایک موقع آیا برسوں کے بعد جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام گئے بادشاہ بن کے، تو ان کے بھائی بھی آئے اور والدین بھی آئے، سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بندگی کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ عظمت تھا، سجدہ احترام تھا۔ اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے تب یہ رات میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ نعمت مل جائے تو سجدہ کیجئے، پریشانی آئی تو سجدہ کیجئے، پیسے مل جائیں تو سجدہ کیجئے، ہاتھ خالی ہو جائے تو سجدہ کیجئے، اولاد نہ ہو تو سجدہ کیجئے، اولاد ہو جائے تو سجدہ کیجئے، بیٹا پیدا ہو تو سجدہ کیجئے، بیٹی اگر اللہ نے دی ہے تو سجدہ کیجئے، عمرے کو جا رہے ہیں سجدہ کیجئے، حج کی نعمت مل رہی ہے سجدہ کیجئے، بیت المقدس کو جا رہے ہیں سجدہ کیجئے، نوکری کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ جائے سجدہ کیجئے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر آپ کو منظوری مل جائے گی پرماننٹ ہونے کی۔ تو سجدہ ایسی چیز ہے، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب نے سجدہ کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں سجدہ کیا، زکریا علیہ السلام نے جھاڑ کے اندر سجدہ کیا، آدم علیہ السلام نے آسمان پہ سجدہ کیا۔ عزیزان محترم، سجدہ اتنا مبارک ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا بابرکت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں۔ اب سجدے میں تسبیح ہوتی ہے، کیا تسبیح ہوتی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہے، ایک پروردگار کوئی اعلیٰ نہیں ہے دنیا میں، صرف آپ اعلیٰ ہے، کوئی اکبر نہیں ہے، صرف آپ اکبر ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، صرف آپ بڑے ہیں، کوئی عظیم نہیں ہے، صرف آپ عظیم ہیں۔ میں آپ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، آپ کی ثنا بیان کر رہا ہوں، اور اپنے سر کو میں نے زمین پہ جھکا دیا ہے۔ یہ سر خاک پہ رکھ کے پاک ہو جاتا ہے، سرکار سجدے میں ہیں۔ ایسے میں دونوں نواسے سرکار کے دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ سرکار سجدے میں ہیں تو دونوں کے دونوں سرکار کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ اب نماز کا عالم ہے، سجدے کا عالم ہے، سجدے کا عبادت سے تعلق ہے، اور عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کی حالت میں نمازیں بیٹھ گئے۔ اب تسبیح کتنی تعداد میں ہوگی؟ کیا مسلمانوں کو بتایا گیا؟ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کو کہنا ہے، اور شوق ہے آپ کو تو 5 مرتبہ کہنا ہے،
اور تسبیح کا شوق ہے تو 7 مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے، اور شوق ہے 9 مرتبہ آپ کہیے۔ اگر آپ کو سجدے میں مزہ آ رہا ہے اور شوق آپ کا بڑھ گیا تو 11 مرتبہ کہیے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور شوق آپ کو بڑھ گیا تو شریعت اجازت دیتی ہے 13 مرتبہ کہیے۔ لیکن جماعت کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اتنی مرتبہ نہیں کہتے، تو نماز میں ہر قسم کے اچھے، تندرست، ضعیف، نوجوان، شاب و شائب سب ہوتے ہیں، یہ تنہائی کی بات ہے۔ تو 13 مرتبہ تسبیح کہہ سکتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح طویل فرما رہے، سجدے سے نہیں اٹھ رہے۔ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہ نوازے بیٹھے گا، میں اٹھ جاؤں گا تو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسی تسبیح ہے، کیا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ کہیں امام حسین گر نہ جائے اور تکلیف نہ ہو جائے۔ سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ عزیزان محترم، اندازہ کیجئے اس وقت کیسی تکلیف ہوئی ہوگی جب دشمنوں نے سجدے میں آپ کا سر قلم کیا ہوگا، اس پہ تلوار چلائی ہوگی، اس پہ خنجر چلایا ہوگا۔ کیا سرکار کو آرام ملا ہوگا یا سرکار کو تکلیف ہوئی؟ بس اسی نقطے سے آپ کربلا کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کو امام حسین کے ذکر سے ہی فرصت نہیں کہ کب یزید کا ذکر کرے، اس لیے اپنے وقت کو امام حسین کی محبت سے، اہل بیت میں ان کی محبت میں گزاریے کہ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ جو دنیا کی محبت میں مرا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو مال کی محبت میں مرا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جو بلند والا آسمان کی عمارتوں کی محبت میں مرا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن سرکار ضمانت دے رہے، اگر کوئی اپنے دل میں میرے اہل بیت کی محبت لے کے جاتا ہے، ان کا عشق لے کے جاتا ہے، ان کا ادب لے کے جاتا ہے، ان کا احترام لے کے جاتا ہے اور خالی دل نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہید کی موت کتنی عظیم ہوتی ہے، اس کی زندگی گواہی تو قرآن دے رہا ہے۔ زبان پہ پابندی لگا دی، خبردار زبان نہ کھولنا، زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ اتنا اللہ نے پابند کیا تو آج کتنی زبانیں گستاخی کر رہے ہیں، کتنی بدبختیاں ان لوگوں کے لیے جو زبانیں دراز کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے، ایسی مجلسوں سے بچائے، ایسی سنتوں سے بچائے، ایسی محفلوں سے بچائے جہاں اہل بیت کی شان گستاخیاں ہوتی ہے۔ تو زبان پہ پابندی لگا دی، دنیا کا قانون زبان پہ پابند لگا سکتا ہے، ہاتھ پہ پابندی لگا سکتا ہے، پیروں پہ پابندی لگا سکتا ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ ذہن پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ ہتھکڑیاں ہاتھ پہ لگائی جائیں گی، بیڑیاں پیر میں ڈالی جائیں گی، لیکن ذہن کو ہتھکڑی پہنانے والا کوئی قانون ہے؟ کہیں پہ نہیں ہے۔ وہ قرآن میں موجود ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، اسلام میں موجود ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، لوگوں زبان کو بھی سنبھالو، اپنے فکر و ذہن کو بھی سنبھالو، نہ ذہن پہ ان کے مردہ ہونے کی بات آئے، نہ تمہارے فکر و خیال میں ان کے مردہ ہونے کا تصور تمہارے ذہن میں آئے۔ ذہن پر بھی پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی تو اہل بیت اور شہداء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی صاف ہیں، اتنی کلین ہیں کہ اس پر دنیا کی کسی آدمی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ محرم چند رسومات کا نہیں ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، محرم تماشے کا نام نہیں ہے، محرم گانے بجانے کا نام نہیں ہے، محرم تو شریعت پر چلنے کا ہر سال نیا عہد کرنے کا نام کہ اللہ جیسی زندگی امام حسین نے گزارا میں بھی ویسی زندگی آج 10 محرم کو عہد کرتا ہوں۔ جو زندگی امام حسین کی تھی، جو سجدہ امام حسین کا تھا،
جو تسبیح امام حسین کی تھی، جو نماز امام حسین کی تھی، جو سفر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی نماز میری بھی نماز ہوگی، وہی سجدہ میرا سجدہ ہوگا، وہی مقصد زندگی میرا مقصد زندگی ہوگا۔ عزیزان محترم، وقت بڑا مختصر ہے، مدینہ جانے کے لوگ کتنا تڑپتے ہیں۔ مولانا صاحب ابھی شعر نہیں پڑھتے، لیکن محبت میں آپ پہلے پڑھتے، حالانکہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پورا شعر پڑھنے کے بعد، پورا سلام مولانا صاحب پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنے کا حق ہے، لیکن محبت میں آپ بے چین ہو جاتے، بے قابو ہو جاتے، اندر سے اپنے آپ کو پکڑ نہیں سکتے۔ آپ پڑھ لیتے ہیں، مولانا صاحب بولنے سے پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، مدینے کی اتنی محبت ہے آپ کو، اتنا چاہتے ہیں آپ مدینے کو، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر کسی کے بس میں ہے، ہو سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی گنجائش ہے، اتنی اس کو محبت اور عقیدت مدینے سے ہے، مدینے میں مر سکتا ہے کہ جا کے مدینے میں مر جائے، جا کے مدینے میں رہ جائے۔ اس لیے کہ ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو بھون مدینے میں، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے میں۔ بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت ہادی ابن عبداللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین، ہندوستان، پاکستان، برما، بنگلہ دیش اور چائنا کے بڑے بڑے علماء آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ آپ ہندوستان کے تھے، لیکن سرکار کی محبت ایسی دل میں تھی کہ یہاں سے کہ سرکار میں آ رہا ہوں، سرکار نے ان کی ہجرت قبول کیا۔ حالانکہ ہندوستان کے تھے، لیکن ان کی موت مدینہ شریف، مکہ شریف، حرمین شریف کی سرزمین پہ ہوئی۔ تو عزیزان محترم، جو کوئی ایسا کر سکتا ہے تو کرے، بات محبت کی ہے۔ عام آدمی نہیں کر سکتا، عام انسان نہیں کر، دعوے ہاں برابر کر سکتا ہے، سلام میں اشعار پڑھ سکتا ہے، نعت میں اشعار پڑھ سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب ہوگا تو پھر دوسرے دن وہاں سے نظر نہیں آئے گا۔ تو قول الگ ہے، عمل الگ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے کہاں ہجرت فرمائی؟ فلسطین کو گئے، بیت المقدس کو گئے، طور سینا کو گئے، یمن کو گئے، مصر کو گئے، کہاں گئے آخر؟ تو نام ایک ہی آتا ہے اس سرزمین کو جس کا نام مدینہ شریف ہے۔ سرکار نے ہجرت وہاں سے فرمائی کہ سرکار کو مقام محبوب تھا، سرکار کو مقام پسند تھا۔ جب سے سرکار تشریف لے گئے، آج بھی مدینے ہی میں ہے، وہاں سے آپ پھر نہیں نکلے۔ صحابہ دوسری طرف بھی گئے، اور امام حسین کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں ہی رہتے تھے، لیکن اس مدینے کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ کبھی یہ سوال آپ کی زندگی میں آج اس مدینے میں رہنے کے لیے حضرت عمر دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے قبضہ اختیار میں ہے کہ موت میری کہیں بھی آ سکتی ہے، یا موت کا فرشتہ کہیں بھی آ سکتا ہے۔ خلیفہ دوم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری موت تیرے حبیب کے دیار میں آئے، مدینے میں مجھے موت آئے، اے اللہ مجھے مدینے کی موت پسند ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آ کر مدینے سے ہجرت کر کے آپ کہاں آتے ہیں؟ جس شہر کو سرکار نے چھوڑا، مکہ شریف آتے ہیں، پھر مکہ شریف سے کربلا جاتے ہیں۔ ایک پیغمبر نے ایسے ہی کیا تھا، اللہ کے حکم پہ کیا تھا، کہا ہماری محبت میں آپ خلیل ہمارے بن گئے ہیں۔ اب خلیل امتحان کے بغیر کوئی نہیں ہوتا، اللہ دوست ایسے نہیں بناتا۔ پروردگار پھر میں کیا کروں؟ کہا گود کا بچہ ہے، جی پروردگار۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی ہے، جی پروردگار۔ کہا ان دونوں کو لے لو، پھر چلو، کہاں جاؤں؟ کہا اس سرزمین پہ جاؤں گھاس کا کنچا بھی نہیں ہے، پانی کا چشمہ بھی نہیں ہے، ایک خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی صاحبان نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، کوئی میزبان نہیں ہے، کوئی میزبانی کرنے والا نہیں ہے، ایک لقمہ کھلانے والا نہیں ہے۔ کہا وہاں چلے جاؤ، وادی غیر ذی ذرا،
جہاں اگر ہل بھی چلایا جائے تو کوئی پودا بیج وہاں پنپتا نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، گرمی ہی گرمی ہے، تپش ہی تپش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر کہاں چلے؟ تپتے ہوئے صحرا میں چلے۔ ادھر پیغمبر چل رہے ہیں، ادھر پیغمبر کے نواسے چل رہے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیے، ان کو بھی اپنی نظر میں رکھیے۔ وہاں چلے، وہاں چلنے کے بعد کہا پروردگار اب میں جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ چھوٹا گود کا بچہ اور میں آپ کی اہلیہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیسے ہماری زندگی ہوگی؟ کہا میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا صابرہ بیوی تھی، کیا شاکرہ بیوی تھی، اللہ ایسی بیوی ہر ایک کو نصیب کرے، اللہ ایسا خاندان ہر ایک کو نصیب کرے۔ اس لیے شادی سے پہلے دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں۔ ارے امام حسین کی زندگی تو یہ سکھاتی ہے بھائی، امام حسین کی زندگی شادی ایسا کرنا سکھاتی ہے، رشتہ ایسا کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن آج ہماری شادیاں کیا ہو گئی؟ پہلے تو 2 دن شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہو رہی ہے۔ ایسی شادی نہیں ہونا چاہیے، شادی تو خانہ آبادی ہونا چاہیے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اعمال آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے بولنے کا وقت نہیں ہے۔ میرا پیغمبر وادی غیر ذی زرع مکہ گئے اور امام حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ شریف سے کربلا جا رہے ہیں، جہاں پر نہ گھاس ہے نہ کوئی چشمہ ہے، اگر ہاں فرات ہے نہر تو اس پر پہرا ہے۔ اور 30 محرم سے یہ حکم نکلا ہے کہ پانی فرات کا جانور پی سکتے ہیں، اونٹ پی سکتے ہیں، پرندے پی سکتے ہیں، فوجی تم سب پی سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پی سکتے جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں۔ امام حسین نہیں پی سکتے، علی اصغر نہیں پی سکتے، علی اکبر نہیں پی سکتے، مسلم نہیں پی سکتے، شجاعان نہیں پی سکتے، سب پی سکتے ہیں لیکن یہ نہیں پی سکتے۔ عزیزان محترم، جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب پیسے کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب کرسی کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب حکومت کی چاہت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ایسا ہی دل سخت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پانی تو دشمن بھی پلاتا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ آتے اب مذہب نہیں دیکھتے، یہ فلاں کا ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، یہ مجوسی ہے، یہ نصرانی ہے، اسے اٹھاتے سب سے پہلے لا کے دودھ نہیں پلاتے، سب سے پہلے لا کے پانی پلاتے، کیونکہ پانی آب حیات ہے۔ لوگ آب حیات ڈھونڈتے، ارے یہی پانی آب حیات ہے بھائی، پیتے ہیں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، لا کے پانی پلاتے۔ دشمن بھی ہے کہ پانی پلاتا ہے۔ اب یہ کیسا دشمن تھا جس نے پانی بھی بند کر دیا تھا؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کامکس نہیں ہے، یا اس کا کوئی سیریل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو تاریخ میں بیان کی گئی، ہزاروں مورخین نے بیان کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بہرحال 30 محرم سے پانی بند ہوا، لیکن اہل بیت کیا ہمارے جیسے ڈرپوک تھے، ہمارے جیسے کمزور تھے؟ ان کا ایمان تو بڑا قوی تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑا پختہ تھا۔ لا الہ الا اللہ ان کی زبان نے بھی کہا تھا، ان کے دل نے بھی کہا تھا، بلکہ دنیا نے کاٹ کے دیکھ لیا کہ جسم سے خون کے خطرے بھی نکل رہے ہیں تو ہر خون کا خطرہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی اکبر کٹ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد کی قربانی ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلم بن عقیل کے صحابزادے کٹ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خود حضرت مسلم بن عقیل کی قربانی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پانی بند کر دیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ فوج کے کھیرے میں لے لیا گیا، لا الہ الا اللہ کھانا بند کر دیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اذان بھی برابر ہو رہی ہے، نماز بھی برابر ہو رہی ہے۔ اور جب نبی محرم آئی، سب کو ایک خیمے میں ڈیرے میں جمع کیا،
امام حسین نے فرمایا کہ لوگوں دشمنی مجھ سے ہے، وہ یزید میرا ہاتھ چاہتا ہے، میری بیعت چاہتا ہے، مجھ کو جھکانا چاہتا ہے، خون کا پیاسا میرا ہے، تم سے کوئی سوال نہیں ہے، تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم اپنے اپنی جگہ پہ جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، تمہارا راستہ کھلا ہے۔ رات کا وقت تھا، شمع بجھا دی جائے گی، چراغ گل کر دیا جائے گا تاکہ چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ کہا کہ میں چراغ کو گل کرتا ہوں، سب کے سب چلے جائیں۔ لیکن عزیزان محترم، وہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے اپنے دل اور اپنے زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر مضبوط ہو گئے، اس پر جم گئے۔ یہ جم جانا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ استقامت ان کے پاس موجود تھی۔ چراغ بجھا دیا گیا، کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا گیا، دیکھا کہ جو آدمی جہاں بیٹھا تھا وہیں میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ آپ کو جانا منظور نہیں؟ سارے لوگوں نے کہا، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، سب نے کہا امام آئے تھے بھی آپ کے ساتھ، جائیں گے بھی آپ کے ساتھ، زندگی بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی آپ کے ساتھ۔ وفاداری اس کو کہتے ہیں۔ اور آج کے بیٹے اپنے والدین کے ساتھ کیا وفاداری کر رہے ہیں؟ زمین کے چند گز ٹکڑوں کے لیے اپنے ماں باپ کو ختم کر رہے ہیں۔ کتنے واقعات، کتنے کیسز ہو رہے ہیں، وقت کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے لارث کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی تھی۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، آگ پیچھے ہو گئی ہے اور خبر آگے بڑھ گئی، خبر جنگل کی آگ سے کہیں زیادہ تیز چلی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہی زمانہ تھا، یہی وقت تھا، یہی حالات تھے۔ حکومت کا لالچ تھا، پیسے کا لالچ تھا، زمین کا لالچ تھا، تخت مل جائے گا، گورنری مل جائے گی، منسٹری مل جائے گی۔ ارے جو جنتی نوجوان ہے، جن کو اللہ نے جنت کی سرداری دی ہو، دنیا کی سرداری لے کے کیا کرتے؟ وہ سرکار کا فرمایا بالکل اب دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے حسن؟ یہ امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اب سرداروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سرداروں کے ساتھ رہیے، یا 22,000 کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، 22,000 کے ساتھ۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی کی زور نہیں، زبردستی نہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، سارے کے سارے وفادار، سب نے کہا جینا آپ کے ساتھ ہے، مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ 10ویں محرم کا دن آ رہا، کہا اب اور مہلت نہیں دی جا سکتی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک ایک کر کے محبان حسین، امام حسین کو قربان ہونے کا، جب تک میں زندہ ہوں آپ پہ کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا، آپ کی طرف کسی دشمن کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ یہ جذبہ تو رشتہ داروں کا تھا، آج باپ کے سامنے بیٹا خود تلوار لے کے جا رہا ہے، تو کیا باپ کی حفاظت کر سکے گا؟ سیکھیے یہ سبق باپ سے محبت کا، کربلا والوں سے۔ رشتہ داری کس کو کہا جاتا ہے یہ کربلا بتاتی ہے، وفاداری کس کو کہا جاتا ہے یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے۔ شربت اور روڈ پہ ہم نے محرم کو رکھ دیا، تماشوں میں ہم نے محرم کو رکھ دیا، لیکن محرم سے جو سیکھنا تھا وہ ہم نہیں سیکھ سکے، یہ کربلا والے سکھا رہے ہیں۔ یہ 72 لوگ سکھا رہے ہیں کہ وفاداری کس کو کہتے ہیں، اللہ سے محبت کیسی ہے۔ ایک نوجوان شہید ہوا، امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رونے کی بات کیسی؟ ارے یہاں تو خوشی کا مرحلہ ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی ذات پہ قربان ہو گیا تو خوشی کا موقع ہے۔ دوسرا قربان ہوا، تیسرا قربان ہوا، چوتھا قربان ہوا، یہاں تک کہ خود اہل بیت کے نبوت کے فرزندان اب آنا چاہتے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کے وصال کے بعد مدینے والے کرنا چاہتے تو کس سے کہتے؟ علی اکبر اپنا چہرہ دکھائیے کہ آپ میں سرکار کی جھلک ہے، آپ میں سرکار کی شباہت ہے، اپنا دیدار کروائیے۔ وہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ اب اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے میرے عزیزوں اور دوستوں جا رہے ہیں۔ یہ لڑائی تخت کی نہیں ہے، یہ بالغ بر زمین کی نہیں ہے، یہ کسی حکومت کی منسٹری کی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور باطل کا معاملہ تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ چلے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں راویوں نے لکھا، ایسی داد شجاعت آپ نے دی کہ سینکڑوں کو آپ نے تحقیق کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چاند گرہن میں آیا اور آپ پر یک بارگی سب نے حملہ کیا۔ جب کئی آدمی مل کر ایک تنہا آدمی پر حملہ کرتے ہوں کتنا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچ گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مختصر یہ کہ آپ شہید ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں بچا، اب صرف امام حسین شہیدان کربلا کے سردار، سرکار کے نواسے، بی فاطمہ کے لال سیدنا علی کی نور نظر باقی بچ گئے ہیں۔ خواتین نہیں چاہتی خیمے میں کوہرام مچ گیا، کیا اب آپ تنہا بچ گئے؟ آپ مت جائیے، اب ہماری کون رکھوالی کرنے والا ہے، اب کون نگہبانی کرنے والا ہے؟ کہا اب تک میں نگہبانی نہیں کر رہا تھا، اللہ نگہبانی کر رہا تھا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات تمہاری حفاظت کرنے والی ہے، مارنے والے سے بڑھ کر بچانے والا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے یاد دلایا کہ لوگوں یاد کرو میں کون ہوں۔ تم نے سرکار کی گود پر مجھے دیکھا ہے، میرا نسب تم جانتے ہو، میرا خاندان تم جانتے ہو، میں سید سادات ہوں، حسن مجتبیٰ کا برادر ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، بی فاطمہ کی آنکھوں کا لال ہوں۔ تھوڑی دیر اگر میں نظر نہیں آتا تو امی جان بے قرار ہو جاتی۔ ارے وہ میں ہوں جن کے گھر میں فرشتے آ کے چکی پیستے تھے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو یاد دلایا کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے۔ عزیزان محترم، لیکن دل جہاں پتھر ہو جاتے ہیں، آیتیں کام نہیں کرتی، قرآن کام نہیں کرتا، خطبہ کام نہیں کرتا، وہاں کچھ نہیں کام کیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود چلے، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، کہیں کل قیامت بات نہ آ جائے امت پہ امام نے تلوار اٹھائی، بلکہ امت کے لوگوں نے امام حسین پر تلوار اٹھائی۔ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر آدمی اپنا دفاع کرتا ہے، امام حسین نے اپنا دفاع کیا، بچاؤ کیا، اپنے آپ کو ایک منزل تک بچاتے رہے، اپنی حفاظت کرتے رہے۔ آخر میں عزیزان محترم حکم ہوا یزیدی فوج کا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر اکیلے ایسی مقابلہ چلتا رہا تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا، اے لوگوں اب سب مل کے حملہ کرو۔ جب بارگی ہزار لوگوں نے مل کے ایک امام حسین پہ حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو ایسا حملہ کیا کہ آپ کے جسم مبارک پر 72 زخم کے نشان موجود تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا۔ پھر عزیزان محترم ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ آپ زمین پر گر رہے، کہا اس تلوار چلانے والے سے مجھے تو کاٹنا چاہتا ہے، مجھے تو ختم کرنا چاہتا ہے اور گورنری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان چلانے والا گلے پہ تلوار چلا رہا ہے، خنجر چلا رہا ہے، جو بھی کا چلا رہا ہے، لیکن خنجر نہیں چل رہا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے، خنجر نہیں چل رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو جانتا ہے خنجر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ارے جہاں میرے نانا جان بوسا دیا کرتے تھے اس لیے چھری نہیں چل رہی ہے، اس لیے تلوار نہیں چل رہی ہے۔ عزیزوں اس کے باوجود بھی سمجھنے والے نہیں سمجھے کہ کتنا مبارک گلا ہے، کتنا مقدس گلا ہے، یہ ساقی کربلا کا گلا ہے، یہ امام حسین کا گلا ہے، یہ نواز رسول کا گلا ہے، یہ بی بی فاطمہ کے لال کا گلا ہے، سیدنا علی کے شہزادے کا گلا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بہرحال یہی وقت تھا
اس وقت سن 61 ہجری میں جمعہ کا دن تھا اور 10ویں محرم تھی۔ میرے عزیزوں دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق مبارک پر اس جدید فوج کے ایک انتہائی بدبخت شخص نے چھری چلائی اور آپ کے گلے کو، آپ کے جسم مبارک کو ٹکڑا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے محترم، نیزہ ایک ہتھیار ہوتا ہے جس پر جہاں تیر لگی ہوتی ہے اسے پھالا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے لیتے رہتے۔ ہم نے شیر مان لیا۔ دیکھیے بزرگوں نے بتایا کہ جتنے سر تھے وہ سب نیچے تھے، امام حسین کے سر سب سے اوپر تھا۔ اور اس وقت آپ کی ایک کرامت بتائی گئی کہ سب تو خوشی منا رہے تھے لیکن امام حسین کے سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن شریف کی تلاوت آپ کی زبان سے آ رہی تھی۔ تو امام حسین کا پیغام شہادت کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ امن میں چھوٹنے پائے نہ جنگ میں چھوٹنے پائے۔ سرکار نے فرمایا تم میں بہترین آدمی جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، امام حسین کا سبق قرآن پڑھنا ہے۔ چاہے امن کی حالت ہو چاہے سکون کی حالت ہو، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد ہمارا سلام حضرت علی اکبر کو، ہمارا سلام علی اصغر کو، ہمارا سلام اور محمد کو، ہمارا سلام کربلا کے خیموں کو، ہمارا سلام شہیدوں کے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ وہاں جا کر ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیں روزے کی زیارت عطا فرمائے، وہاں سامنے موالی شریف میں ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔